پہلی امتوں میں جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کے کھاتی تھی اور وہ قبول ہوگی، جس کی پڑی رہتی تھی اس کی مردود۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ پر ایک راز رکھا ہے، اگر ہمارے لیے بھی اس طرح کی شریعت ہوتی تو کتنے لوگ وہ ہوتے جن کے راز کھلتے کہ ان کا رزق حلال کا نہیں ہے، ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، ان میں اخلاص موجود نہیں تھا۔ ہمارے ہاں بڑا یہ ذہن بن جاتا ہے میں تھوڑے پیسوں سے اچھا جانور لے کے آیا ہوں، وہ زیادہ پیسوں سے کمزور جانور لے کے آیا ہے تو اجر بھائی اسی کو زیادہ ملے گا جس نے زیادہ خرچ کیا ہے۔ ایک افرا رنگ کا جانور آپ ذبح کریں یہ افضل ہے ان دو جانوروں سے جو کالے رنگ کے آپ نے کیے ہیں۔ افرا کہتے ہیں کسی بھی ایسے سفید رنگ کو جس میں کسی اور رنگ کی آمیزش ہو۔ لوگ کیا کہیں گے میں قربانی نہیں کر رہا یا میں نے کمزور قربانی کی ہے، نیت کو دیکھیں کیا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے تکبیرات کہا کرو۔ کیا ہم نے ان 5 دنوں میں تکبیرات پر اہتمام کیا؟ اپنے اہل و عیال کو اس کا درس دیا؟ ہمارے وہ جاننے والے عزیز و اقارب رشتہ دار یا پہچان والے لوگ کیا ہم نے یہ سنت ان میں پھیلا دی؟ ہمارے صحابہ کرام تو بازاروں میں مشغول لوگوں کو ان 10 دنوں میں نکل کر اونچی اونچی آواز سے تکبیریں کہہ کر یاد دلایا کرتے تھے۔ یہ تکبیروں کے دن ہے، ہم نے بازاروں میں تو کیا یاد کروانا ہے، ہم اپنے گھر والوں کو بھی یاد نہیں کروا پائے۔ امت اس قدر غفلت میں چلی گئی۔ عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 9 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں روزے رکھنا، اور ان دنوں کے روزے باقی نفلی روزوں سے افضل ترین ہے۔ اور اگر اسلام کو دیکھا جائے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ میں بھی کثرت سے روزے رکھے ہیں اور محرم میں بھی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی مسلمانوں کا سال اگر اختتام پذیر ہو رہا ہو تو روزوں کی شکل میں، اور مسلمانوں کے سال کا آغاز ہو تو وہ بھی روزوں کی شکل میں۔ وہ روزہ جو جہنم سے ڈھال تھا، گناہوں سے ڈھال تھا، آج وہ روزہ امت میں سے کھرچ دیا گیا۔ ابھی بھی ہمارے پاس 4 دن باقی ہیں، ہمیں پورا اہتمام کر کے یہ چاروں دن کثرت سے تکبیریں کہنے میں اور ہر نیک عمل کرنے میں اور بالخصوص روزے رکھنے میں گزارنا چاہیے کہ ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے اللہ کے ہاں وہ عظیم ترین ہے۔ اور اگر کوئی بندہ روزوں کا اہتمام نہ کر سکے تو کم از کم 9 ذو الحجہ کا روزہ پورے اہتمام کے ساتھ رکھے، کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ ایک دن کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک سابقہ سال اور ایک آئندہ سال۔ گزشتہ سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور آئندہ سال کے گناہ ایڈوانس معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گھر والوں میں پورا اہتمام کروانا ہے۔ اگرچہ کچھ علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جس دن لوگ عرفات میں ہوتے ہیں اس دن کا روزہ مستحب ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ 9 کے 9 دن روزوں کے دن ہیں۔ کوئی شک و شبے سے نکلنا چاہے تو جس دن لوگ عرفات میں ہوں، یعنی ہماری 8 ذو الحجہ ہو، اس دن کا بھی روزہ رکھیں اور 9 کا روزہ بھی رکھیں تاکہ کوئی اشکال نہ ہو۔ دونوں میں سے جو یوم عرفہ ہوگا اس کا اجر ملے گا، اور دوسرا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے رکھ لے گا۔ لیکن کوئی ایک روزہ رکھنا چاہے تو پھر ہر ملک اپنے 9 ذو الحجہ کے مطابق روزہ رکھے گا کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ 10 دن اللہ کے ہاں افضل ترین دن ہے جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی، شعائر اسلام میں سے ایک بڑی علامت قربانی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے تو آپ نے 10 سال قربانی کی ہے، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے حج میں 100 اونٹ ذبح کر کے امت کو ایک سبق دیا کہ یہ اسلام کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور اس وقت امت اسلامیہ میں ایک جہالت پھیلائی جا رہی ہے
کہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اربوں کی قربانیاں کر دیتے ہیں، اتنے جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، بے شمار جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، آپ یہ سارے پیسے کسی غریب کو دیں، کسی ویلفیئر لوگوں کی میں اس میں آپ شامل کریں، کسی ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں، بچوں کی شادیاں کروائیں، تعلیم میں پیسے خرچ کریں۔ در حقیقت یہ ایک الحاد ہے جو امت میں پھیلایا جا رہا ہے۔